الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وسيد الإنس والجان وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين بإحسان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم وصدق فيما بلغنا رسوله النبي الأمين المتين الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفاں و شکستہ رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون. مدد کن یا معین الدین چشتی. غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد. شہاب کس نوازی کن طبیبہ چار سازی کن مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ. برادران محترم، جملہ ناظرین، سامعین، سامعات، بھائیوں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر ہماری اور آپ کی سب کی بگڑی بنانے والے آقا ہم سب کے مرکز عقیدت تاجدار مدینہ ارواحنا فدا انیس الغریبین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ نچھاور کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. مشہور و معروف آیت قرآن مجید کی میں نے تلاوت کی ہے. اللہ اس کے حوالے سے مجھے حق کہنے، آپ سب کو حق سننے اور ہم سب کو حق پر تا دم مرگ عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. رجب المرجب کا عظیم مہینہ، اس کا پہلا جمعہ لیلۃ الرغائب سے ہم فیضیاب ہونے کے بعد جمعہ کی مبارک ساعتوں میں موجود ہے، اور اس کی خصوصیت بہت زیادہ ہے. اس کی خصوصیت دوبالا اس لیے بھی ہو جاتی ہے کہ جمعہ کا دن ویسے ہی مبارک ہے، رجب کا پہلا جمعہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آج اللہ کے ایک عظیم ولی جسے دنیا عطائے رسول ہند الولی غریب نواز معین الدین حسن سنجری ثم اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے، ان کی چھٹی شریف بھی ہے. لہذا آج کی اس نشست میں ہماری گفتگو حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات، آپ کے فرمودات، آپ کی تعلیمات، اور ان میں جو ہمارے لیے علم کے خزانے اور نصیحتیں پوشیدہ ہیں، اسے سننے، سمجھنے اور مستفید ہونے کی ہم سعادت آج کی اس نشست میں حاصل کریں گے. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایسی ذات ہے جنہیں بر صغیر کے مسلمان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں بسنے والے مسلمان، ان کے علاوہ غیر مسلم بھی آپ کی ذات پر اعتماد کرتے ہیں، جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں دیوانگان، محبین، مریدین، متوسلین آپ کے آستانے پہ حاضر ہو کر کے فیضیاب ہوتے ہیں. حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ سلسلہ چشتیہ کے وہ عظیم بزرگ ہیں جن کے قدموں کی برکت سے بر صغیر ہند و پاک میں سلسلہ چشتیہ کو ایک نیا عروج میسر آیا. آپ کے مریدین، آپ کے خلفاء
انہوں نے سلسلہ چشتیہ کے ذریعے سے دین و ملت کی، اسلام و سنیت کی وہ خدمت انجام دی کہ آپ کے فیض یافتگان میں، آپ کے پروردہ لوگوں میں وقت کے بڑے بڑے بادشاہ بھی نظر آتے ہیں، بلکہ آپ کے مریدوں کے مرید، خلفاء کے خلفاء، ان کے آستانوں پہ بھی وقت کے بادشاہ حاضر ہونے کے لیے دست بستہ کھڑے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ شان ہے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا زمانہ اور حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کا زمانہ یہ مشترک ہے، اگرچہ حضرت سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں اور مقام و مرتبے میں حضرت خواجہ معین الدین غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے ہیں۔ لگ بھگ ان دونوں بزرگوں کی زندگی کا 25 سالہ عرصہ ایسا گزرا کہ دونوں بیک وقت اس دنیا میں موجود تھے، چونکہ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ولادت ہے یہ 537 ہجری میں ہے، اور 534 کے آس پاس میں آپ کی وفات شریف ہے۔ حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ خواجہ غریب نواز کی وفات 634 میں ہجری کے مطابق ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 25 سال کے تھے لگ بھگ، اس وقت حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقریباً ایک اندازے کے مطابق وصال ہوا ہے۔ اس درمیان میں حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ملاقاتیں بھی ثابت ہیں، اس کی طرف میں انشاءاللہ آگے آؤں گا۔ اس سے پہلے حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حسینی سادات میں سے ہیں۔ آپ کے والد بزرگوار حضرت خواجہ سید غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ حسینی سادات میں سے تھے۔ حضرت خواجہ کی عمر 15 سال کی تھی، 14-15 سال کے تھے، والدین دونوں کا وصال ہو چکا تھا۔ اس کے بعد آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم قندوزی سے اپنے ہی بوستان، اپنے ہی باغ میں ہوئی۔ ان بزرگ نے کھلی کا ایک ٹکڑا اپنی گدڑی سے نکال کے آپ کو دیا۔ خواجہ صاحب نے ان کا انتہائی ادب اور احترام کیا، اس سے متاثر ہو کر کے ہی انہوں نے وہ ٹکڑا آپ کو دیا تھا۔ جیسے ہی حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے کھایا تو حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی دل کی دنیا بدلنے لگی، دنیا سے بیزارگی پیدا ہو گئی، اللہ کی ذات سے رشتہ ایسا جڑ گیا کہ آپ راہ حق کی تلاش میں نکل پڑے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کو معین الدین اجمیری کے نام سے کم، لیکن غریب نواز کے نام سے دنیا زیادہ جانتی ہے، خاص کر بر صغیر ہند و پاک میں جو مسلمان اور غیر مسلم بستے ہیں سب کے سب آپ کو غریب نواز کے لقب سے جانتے ہیں۔ یہ غریب نوازی کب سے ہے حضرت خواجہ کے پاس؟ یہ غریب نوازی کب سے آپ کا طرۂ امتیاز اور کب سے آپ کی شان ہے؟ بلکہ اگر دیکھو تو اللہ اکبر، آپ اپنے نانا جان مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کے مطابق بچپن ہی سے بڑے غریب نواز نظر آتے ہیں۔ حال یہ ہے کہ بڑی مماثلت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بچپنے کے حالات میں اور خواجہ غریب نواز کے بچپنے کے حالات میں ہمیں نظر آتی ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لانے والے تھے تو حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ عام طور پہ عورتوں کو اس وقت جو تکالیف ہوتی ہیں ایسی کسی تکلیف کا مجھے احساس نہیں ہوا، بلکہ وہ لمحات میری زندگی کے خوشگوار لمحات تھے۔ یہی بات حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کریمہ بھی فرماتی ہیں کہ معین الدین حسن کی جب ولادت ہوئی، غریب نواز کی جب ولادت ہوئی تو اس میں نہ ہمیں کوئی تکلیف ہوئی، بلکہ وہ ہماری زندگی کے انتہائی خوشگوار اور بہت ہی پیارے لمحات تھے۔ برکتیں ہی برکتیں تھیں، خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، خوشبوئیں ہی خوشبوئیں تھیں۔ اور جیسے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سجدے میں سر رکھ کر کے اپنی امت کے لیے دعا کی تھی، اور یہی حال حضرت خواجہ غریب نواز کا تھا کہ آپ کی والدہ فرماتی ہیں جب معین الدین حسن کی ولادت ہوئی تو آپ نے اپنا سر سجدے میں رکھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ بی بی حلیمہ فرماتی ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچپنے میں عدل فرماتے، جب میں انہیں دودھ پلاتی
اور باری اگر ان کے بھائی کی ہوتی تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے بھائی کی باری میں دودھ نوش نہیں فرماتے. اور ادھر دیکھیے مصطفیٰ کریم کے نواسے اور آپ کے خاندان کے چشم و چراغ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو دنیا عطائے رسول کے نام سے جانتی ہے، جن کا لقب عطائے رسول ہے، کیونکہ آپ پہ مصطفیٰ کی اتنی عطائیں ہیں کہ ہم بیان کرتے کرتے تھک جائیں لیکن مکمل بیان نہ کر سکیں. اللہ اکبر. آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ بچپنے ہی میں غریب نوازی کا عالم یہ تھا حضرت خواجہ کا کہ جب آپ کی والدہ کریمہ آپ کو دودھ پلاتی، اس وقت اگر کوئی عورت اپنے شیرخوار بچوں کے ساتھ ان کے گھر میں داخل ہوتی اور وہ بچے اگر روتے لگتے تو حضرت خواجہ غریب نواز دودھ پینے سے رک جاتے اور اپنی والدہ کی طرف اشارہ کرتے کہ رونے والے بچے کو دودھ پلاؤ، میں اس وقت تک دودھ نہیں پیوں گا جب تک یہ بچہ دودھ نہ پی لے. اور جب آپ کی والدہ اس روتے ہوئے بچے کو دودھ پلا دیتی تو اس کے بعد آپ کے چہرے پہ خوشی اور مسکراہٹ کے آثار نمودار ہو جاتے. یہ غریب نوازی کا آپ کا عالم بچپنے ہی سے ہے. بلکہ آپ جب چند سال کے تھے تو اس وقت حال یہ تھا کہ علاقے کے جو بچے ہوتے تھے ان سب کو اپنے گھر میں لاتے اور والدین جو چیزیں آپ کو کھانے پینے کے لیے جو بھی چیزیں دیتے وہ ساری چیزیں وہ جو بچے ہوتے ان میں وہ تقسیم کر دیتے، انہیں کھلا پلا کر کے وہاں سے رخصت کرتے. چھوٹی سی عمر تھی، عید کا دن تھا، خواجہ صاحب عیدگاہ کی طرف جا رہے تھے، عیدگاہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے. راستے میں کیا دیکھا اپنے خواجہ صاحب کے بدن پہ تو اچھا لباس تھا، نیا لباس تھا اور عید کے دن کی تیاریاں بھی تھیں، لیکن راستے میں حضرت خواجہ نے دیکھا کہ ایک غریب بچہ ہے جس کے بدن پہ پھٹے پرانے کپڑے ہیں، اس کے چہرے پہ رنج و الم کے آثار ہیں. خواجہ اس کے پاس گئے، کہا بات کیا ہے ذرا بتاؤ تو صحیح. وہ کہنے لگا کہ آج سب لوگ اچھے اچھے کپڑے پہن کر کے عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں لیکن میرے پاس پہننے کے لیے نہ اچھے کپڑے ہیں نہ صاف ستھرا لباس ہے. اللہ اکبر. آپ کی غریب نوازی پہ قربان میرے خواجہ. اسی وقت حضرت خواجہ نے اپنا جو نیا لباس تھا اسے اتار کر کے اس بچے کے حوالے کر دیا اور اس کا جو پرانا لباس تھا وہ خود پہن کر کے اس بچے کا ہاتھ تھام کر کے حضرت خواجہ غریب نواز عیدگاہ کی طرف تشریف لے گئے. یہ غریب نوازی کا آپ کا عالم بچپنے ہی سے تھا. نوازتے تھے اور پوری زندگی آپ نوازتے ہی رہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا آپ کو غریب نواز کے نام سے جانتی ہے. اب آئیں اس بات کی طرف کہ حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ان دونوں بزرگوں کی آپس میں ملاقات ہوئی ہے؟ تو تاریخ میں کچھ مورخین، کچھ تاریخ داں اور کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ کی ملاقات نہیں ہوئی ہے، لیکن متعدد کتابوں میں آپ کی ملاقات کا تذکرہ بھی موجود ہے اور متعدد روایات اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں. حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپس میں قریبی رشتہ دار ہیں. وہ رشتہ کچھ ایسا ہے کہ رشتے میں حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں ہوتے ہیں. جیلان میں آپ کی ملاقات ثابت ہے، بغداد میں بھی آپ کی ملاقات ثابت ہے. وہ علماء یا وہ روایتیں جو کہتی ہیں کہ ان کی ملاقات ثابت نہیں ہے وہ عمر کا حساب لگا کر کے کہتے ہیں کہ 15 سال کی عمر میں خواجہ صاحب نکلے اور 20 سال تک شیخ کے ساتھ رہے اور اس کے بعد آپ کی بغداد آمد ہوئی. حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ 555 ہجری میں جب حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد معلیٰ میں موجود تھے اس وقت حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بغداد معلیٰ میں آمد بھی ہوئی اور بغداد معلیٰ میں حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات بھی ہوئی. تاریخی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، مشائخ کی کتابوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، بلکہ اشارہ صراحت کے ساتھ اس بات کا بھی ذکر ملتا ہے کہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا ذکر بھی کیا کہ عنقریب ہندوستان کی طرف روانگی ہوگی. تو اس وقت حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب اس طرف آپ کی روانگی ہو تو اچھی طریقے سے ایک بات کا خیال رکھنا کہ وہاں اللہ کے شیروں میں سے ایک عظیم شیر رہتا ہے. جانتے ہو شیر کون ہے؟ کون ہے وہ شیر جس کا ذکر حضرت غوث اعظم نے حضرت خواجہ کے سامنے فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ ان کا فیض لینا، ان سے فیض حاصل کرنا.
وہ اللہ کا شیر کوئی اور نہیں جسے دنیا حضرت علی ہجویری داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ یہی وہ اللہ کا شیر ہے جس کے حوالے سے حضرت غوث اعظم نے حضرت خواجہ غریب نواز کو تاکید فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ جب خواجہ ہندوستان تشریف لا رہے تھے، جب ہندوستان میں آپ کی آمد ہو رہی تھی، تو اس وقت حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے 40 دن تک حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے پہ چلا کیا، 40 دن تک چلا کیے، فیوز و برکات حاصل کی، وہاں سے نعمتیں حاصل کی، وہاں سے انعامات اور جو فیض اور روحانی فیوز و برکات حاصل کرنے تھے وہ سب وہاں سے حاصل کیے، اور جب جانے لگے تو اپنی عقیدت کا اظہار کچھ ان الفاظ میں کیا۔ فرماتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاراں پیر کامل کاملاراں رہنما۔ یہ خواجہ صاحب کے کہے ہوئے اشعار آج بھی داتا دربار پہ، داتا گنج بخش کے آستانے پہ کندہ ہے، لکھے ہوئے ہیں۔ خواجہ نے 40 دن کے چلے کے بعد کہا تھا کہ فیض گنج بخش، حضرت داتا گنج بخش کا آستانہ وہ ہے جس سے پورا عالم فیض پاتا ہے، اور آپ صرف وہ لوگ جو نامکمل ہیں ان کے لیے پیر کامل ہی نہیں، بلکہ آپ جو مرشد، جو پیر بن چکے ہیں، جو ولی بن چکے ہیں، ان کے لیے بھی رہنما ہے حضرت داتا گنج بخش، اللہ کے ولیوں کے لیے بھی رہنما ہے۔ یہ باتیں کہیں، اس کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز آگے بڑھے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات کا اگر آپ رزلٹ دیکھنا چاہیں، نتیجہ دیکھنا چاہیں، what he have achieved, what he have done، کیا کیا آپ نے؟ خواجہ کا کوئی فیس بک اکاؤنٹ نہیں تھا، خواجہ کا کوئی پی آر ٹیم نہیں تھی حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ کا کوئی سوشل میڈیا کا تو اس وقت کوئی تصور ہی نہیں تھا، کوئی آپ کی پبلسٹی کرنے والا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیے آج تک آپ کے وصال کو تقریباً آج قریب 800 سال ہونے کو ہیں، لیکن آج بھی لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اللہ کے بندے آپ کے آستانے پہ حاضر ہوتے ہیں اور اپنی عقیدت پیش کرتے ہیں وہاں پہ۔ کیوں پیش کرتے ہیں؟ کیوں پیش کرتے ہیں؟ کیا خواجہ نے بلایا کسی کو؟ کیا خواجہ نے کبھی کسی کو کہا کہ تم آؤ میرے در پہ؟ راز کی بات ہے میاں، اور یہ راز ایسا راز ہے کہ پڑھتے سب ہیں سمجھتے کم ہیں، پڑھتے سب ہیں سمجھتے کم ہیں۔ کیا ہے وہ راز؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، یہی وہ راز ہے، یہی وہ سیکرٹ ہے جس نے خواجہ کو خواجہ بنایا، غوث کو غوث بنایا، داتا کو داتا بنایا، اور پوری دنیا کو ان کی چوکٹ پہ جھکا دیا۔ یہی وہ راز ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے پڑھتے سب ہیں سنتے سب ہیں، لیکن جس کو سمجھ آ جائے، جس پہ عمل کر لے، تو جو عمل کر لیتا ہے وہی کوئی خواجہ غریب نواز بن کے دنیا کے سامنے آتا ہے، کوئی غوث اعظم دستگیر بن کے دنیا کے سامنے آتا ہے، کوئی داتا گنج بخش بن کر کے دنیا کے سامنے آتا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اب ذرا دیکھ لو خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، 70 سال تک حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات کا یہ معمول تھا کہ آپ دن میں 2 قرآن مجید ختم کرتے تھے، ایوری ڈے 2 قرآنس۔ آج تو 2 سال میں بھی ہماری قوم 1 قرآن ختم نہیں کر پاتی ہے، لیکن خواجہ صاحب دن میں 1 قرآن ختم کرتے، رات میں 1 قرآن ختم کرتے، اور 70 سال تک کنٹینیوسلی ہر دن آپ کا یہ معمول رہا۔ اور جانتے ہیں ہم اور آپ قرآن اگر ختم کریں تو اس قرآن کو سننے اور سن کر کے قبول کرنے والے، مطلب پسند کرنے والے دنیا کے لوگ بھی نہیں پسند کرتے ہیں اسے صحیح طریقے سے، لیکن خواجہ جب قرآن شریف ختم کرتے تھے، دن کو قرآن ختم ہوتا تھا، آسمان سے غیب سے اللہ کی طرف سے آواز آتی تھی، معین الدین ہم نے تمہارے ختم قرآن کو قبول کر لیا۔ رات کو قرآن ختم کرتے
اور رات کو آواز آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معین الدین تمہارے ختم قرآن کو ہم نے قبول کر لیا. دن کے 2 قرآن ختم کرنا پورے 70 سال تک. اور اس پورے وقت میں خواجہ صاحب صرف سوکھی سی روٹی رات کے ایک حصے میں کھاتے تھے، باقی وقت اذکار، اوراد، اللہ کا ذکر. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. خواجہ نے اللہ کا ذکر کیا تو آج پوری دنیا خواجہ کا چرچا کر رہی ہے. انہوں نے کسی سے نہیں کہا کہ تم میرا چرچا کرو، اللہ نے ڈال دی ان کی محبت. ہر سال حاضرین کی تعداد بڑھتی ہے. فقیر نے بھی متعدد مرتبہ حاضری دی آپ کے آستانے پہ. عرس کا حال یہ ہوتا ہے کہ صرف یہاں سے اگر آپ کو 10 میٹر کا فاصلہ بھی جانا ہو نا، آپ کو بلا مبالغہ کہہ لیجئے کئی منٹ لگ جائیں گے، بھیڑ اتنی زیادہ ہوتی ہے. یو کان کراس، نہیں جا سکتے آپ. انسانی سروں کا سمندر ہوتا ہے جو چھٹی شریف کے موقع پہ خواجہ کے آستانے پہ حاضر ہوتا ہے. کیوں نہ حاضر ہو؟ کیونکہ آج ہند و پاک میں جو مسلمان بس رہے نا، جانتے ہو یہ مسلمان کون ہیں؟ یہ مسلمان وہی ہیں جن کے آبا و اجداد نے حضرت خواجہ غریب نواز کے ہاتھ پہ دین اسلام قبول کیا تھا. خواجہ صاحب نے 40 دن تک داتا گنج بخش علی ہجویری کے آستانے پہ چلہ کیا. پھر چلہ کرنے کے بعد، مزار پہ حاضری دینے کے بعد، یہاں پہ ان لوگوں کو بھی میں بتانا چاہتا ہوں، those people, those who says paying a tribute to a wali of Allah subhanahu wa ta'ala, wa billah, it is shirk. You can't go to the mazar, you can't go to awliya Allah, you can't go to dargah. The people, those who says it is a shirk, it is a haram, I want to say to them, میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تمہیں دیکھنا ہے کہ اولیاء کی مزارات پہ حاضری کا فیض کیا ملتا ہے تو داتا گنج بخش کے دربار کو دیکھو اور خواجہ غریب نواز کی حیات کو دیکھو. جب خواجہ نے 40 دن تک وہاں چلہ کیا، چلہ کر کے ہندوستان آئے تو خواجہ نے 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا. 9 million people accepted Islam on the hands of سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ. 90 لاکھ لوگ. اللہ اکبر. ذرا سوچو 9 million at the time, it is not a simple amount of people, brothers. اس وقت ذرا سوچو خبر پہنچانے کا کوئی وہ ذریعہ نہیں تھا کہ واٹس اپ کر دیا تو سب طرف بات پہنچ گئی، میسج کر دیا، ای میل کر دیا، ٹیکسٹ کر دیا. یہ ساری چیزوں کا کوئی وجود نہیں تھا. ٹرانسپورٹ بھی ایسا نہیں تھا کہ آپ منٹوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جائیں، بلکہ جانے میں مہینے لگ جاتے تھے. لیکن اس حال میں 90 لاکھ کو مسلمان کرا دینا، یہ اگر کسی کا کرشمہ ہے تو عطائے رسول خواجہ غریب نواز ہی کا کرشمہ ہے. یہ اللہ کی عطا اور مصطفیٰ کے فیض کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. میرے پیارے آقا صلاۃ التسلیم کے پیارے دیوانوں، حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ جب اجمیر مقدس آئے، آپ کا اجمیر مقدس آنا بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پہ تھا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو حکم دیا کہ معین الدین تم اجمیر جاؤ، وہاں دین کی برکتیں پھیلاؤ. اجمیر اس وقت it was a kind of center for مشرکین جو سخت گیر ہندو تھے. ان میں بھی جو سب سے بڑا راجہ مانا جاتا تھا، جو سامراٹ جس کو پورے ہندوستان کا بادشاہ مانا جاتا تھا، پرتھوی راج رائے پتھورا، اس کا پائے تخت تھا، اس کا کیپٹل تھا اجمیر. اور شہاب الدین محمد غوری کی فوجیں شکست کھا کر کے واپس جا رہی تھی. The army of شہاب الدین غوری was defeated by the Hindu king پرتھوی راج چوہان رائے پتھورا. When they were leaving India, at that time خواجہ غریب نواز were entering India. وہ واپس آ رہے تھے، خواجہ اندر آ رہے تھے. وہ شکست کھا کے بھاگ رہے تھے، خواجہ ہندوستان کی طرف آ رہے تھے. تو ان سپاہیوں نے کہا کہ درویش کہاں جا رہے ہو تم؟ ہمارے پاس ہتھیار ہے، فوج ہے، ہم ہندوؤں کی فوج سے شکست کھا کے واپس جا رہے، مت جاؤ. تو اس وقت خواجہ نے فرمایا تھا کہ تم گئے تھے ہتھیار پہ بھروسہ کر کے، معین الدین ہتھیار و تلوار پہ نہیں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے جا رہا ہے.
I rely on Allah subhanahu wa ta'ala. I trust in Allah subhanahu wa ta'ala. That's what the words of Khwaja Gharib Nawaz when he was entering to India at the time. ख्वाजा आए, राजा ने बहुत सारी कोशिशें की रोकने की, जादूगर भेजे, बड़े बड़े मैजिशियंस को खड़ा किया, फौज का सहारा लिया, लेकिन जिसको नबी ने भेजा था उसे भला कोई कैसे भगा सकता है। ख्वाजा जब आए तो जिस जगह पे ख्वाजा बैठे थे वहाँ राजा के ऊंट बैठने की वो जगह थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उस जगह पे राजा के ऊंट बैठते थे। ख्वाजा अपने मुरीदीन के साथ आए, अजमेर मुक़द्दस के गर्दो नवाह में बैठे वहाँ पे, तो सिपाही आए और आकर के कहने लगे कि उठो यहाँ से, उठो, यू कांट सिट हियर, ये ख्वाजा, ये राजा के ऊंट बैठने की जगह है, तुम यहाँ नहीं बैठ सकते। और बदतमीज़ी की उन्होंने हज़रत ख्वाजा के साथ। ख्वाजा सब उठ गए वहाँ से, ऊंट आके बैठ गए। अब जब वो ऊंट बैठे हैं तो वो सिपाही आए और आकर के ऊंटों को दोबारा उठाना चाहते हैं, तो जो ऊंट बैठे वो ऐसे बैठे जैसे वो ज़मीन के साथ चिपक गए हों। वो ऊंट उठ ही नहीं रहे। ऊंट किसके थे? राजा के थे। बिठाया किसने था? ख्वाजा ने, कि भाई बैठना है ऊंट, बैठ जाओ। अब ख्वाजा ने कहा बैठ जाओ, तो ऊंट बैठ गए। ऊंट राजा के थे, बिठाया ख्वाजा ने था, और पूरी फौज मिलकर के उठाना चाहती थी तो उठा नहीं पाई। तो बस मैं हिंदुस्तानी मुसलमानों से ये कहना चाहता हूं कि बर्रे सगीर में जो मुसलमान बसाए हुए हैं, ये किसी और के नहीं, ये ख्वाजा के बसाए हुए मुसलमान हैं। जब ख्वाजा के बिठाए हुए ऊंटों को पूरी फौज नहीं उठा सकती, तो ख्वाजा के बसाए हुए मुसलमानों को भला कोई कैसे वहां से निकाल सकता है? ख्वाजा के बसाए मुसलमानों को कोई निकाल ही नहीं सकता। मुसलमान बर्रे सगीर हिंदो पाक में फौजों की बुनियाद पे, ताकतों की बुनियाद पे नहीं है। ये दाता और ख्वाजा का फैज़ है जिसकी बुनियाद पे मुसलमान वहां पे बाकी हैं, और ये फैज़ रहेगा, मुसलमान बाकी रहेंगे, चाहे कोई गवर्नमेंट उन्हें निकालने की कोशिश करे, चाहे कोई ताकत पूरी दुनिया मिलकर भी निकालने की कोशिश करे। जब तक इन बुजुर्गों का फैज़ मुसलमानों के साथ है, मुसलमान रहेंगे, सलामत रहेंगे, बाकी रहेंगे, और वो बाकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। राय पथोरा ये बहुत बड़ा सख्त गिर हिंदू बादशाह है। ये साम्राट माना जाता है। साम्राट कहते हैं ऐसे बादशाह को जो पूरी ममलिकत का सबसे बड़ा बादशाह माना जाता है। जब 2014 में इंडिया में इलेक्शंस हुए थे, उस वक्त जब रूलिंग पार्टी बीजेपी, जो राइट विंग हिंदू माइंडेड पार्टी है, एक्सट्रीमिस्ट थॉट रखने वाली, उसका जो हिंदुस्तान के इक़्तिदार पे कब्ज़ा हुआ, तो आरएसएस के एक बड़े लीडर ने कहा था कि गुज़िश्ता 800 साल में हिंदुस्तान के सिंहासन पे पृथ्वीराज चौहान के बाद कोई सम्राट बैठा है तो वो मोदी है। हम कहना चाहते हैं कि तुम्हारी जितनी भी हुकूमतें हैं ना, वो वोट की मोहताज होती है। 5 साल के लिए आए, फिर 5 साल के बाद तुम्हारा पता नहीं होता कि तुम कहाँ चले जाओगे। लेकिन ख्वाजा की जो हुकूमत है वो सिर्फ मुसलमानों पे नहीं, बल्कि हिंदुओं के दिलों पर भी है, गैर मुस्लिमों के दिलों पर भी है। और वो हुकूमत जो 800 साल पहले शुरू हुई थी आज भी बाकी है। जब तक हिंद बाकी रहेगा तब तक ख्वाजा की हुकूमत हिंदुस्तान पे बाकी रहेगी। यही वजह है कि वहाँ का कोई प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, सब जाके ख्वाजा के आस्थाने पे ही सर झुकाते हैं, वहीं जाके सर झुकाते हैं। बैरकैफ ये राय पथोरा, दिस किंग वॉज ए क्रूअल किंग। उसके पास ख्वाजा साहब का एक मुरीद था, वो खादिम हुआ करता था। ये मुसलमानों को बहुत सताता था, ये बादशाह जो था बहुत सताता था, तंग करता था मुसलमानों को। वॉज ए biggest oppressor. He used to oppress Muslims. He was not allowing Muslims to follow their religion at the time. One of the devotees of Sayyidina Khwaja Gharib Nawaz radiyallahu ta'ala, who was as a servant in the court of this king, he used to torture him every day.
And this king came to Sayyidina Khwaja Gharib Nawaz radiallahu ta'ala, this devotee, the murid, the servant, who was as a servant in the court of this king. He came to Sayyidina Khwaja Gharib Nawaz radiallahu ta'ala, and he complained that this king, he always tortures me. Then Khwaja Gharib Nawaz radiallahu ta'ala informed this king, why are you torturing this innocent? تم کیوں ظلم کر رہے ہو اس پر, کیوں ستاتے ہو اسے, why are you punishing him? Don't torture him anymore. But the king, he refused and he rejected the statement of Sayyidina Khwaja Gharib Nawaz radiallahu ta'ala. And at that time, Khwaja Gharib Nawaz radiallahu ta'ala doing muraqabah. Muraqabah means he's remembering Allah subhanahu wa ta'ala. And at that time, Sayyidina Khwaja Gharib Nawaz radiallahu ta'ala said a few words in the Persian language. Pathora ra zinda giraftem wo dadem. The meaning of this verse is, we arrested Rai Pathora the king, and then we handed him to the Muslim army. ہم نے پرتھوی راج کو زندہ گرفتار کیا اور حوالے کر دیا مسلمان فوج کے. محمد شہاب الدین غوری وہ غزنی میں تھا, افغانستان کے علاقے غزنی میں تھا. اس نے وہاں سے خواب دیکھا, خواب میں خواجہ غریب نواز تشریف لائے, کہا کہ یہ موقع ہے ہندوستان کو فتح کرنے کا, اب آؤ اللہ تمہیں فتح عطا کرے گا. 3 لاکھ فوج تھی, 3 لاکھ فوج, 300,000 آرمی فرام دا رائے پتھورا, ہندوؤں کی فوج 3 لاکھ تھی, اور محمد شہاب الدین غوری کی 1 لاکھ فوج تھی. اس کی فوج سے 3 گنا زیادہ فوج تھی رائے پتھورا کی. لیکن جب میدان کارزار جمع تو پرتھوی راج کو شکست ہوئی اور وہ زندہ گرفتار ہو گیا, جیسے خواجہ صاحب نے فرمایا تھا. اور جب شہاب الدین غوری مغرب کے وقت اجمیر میں داخل ہوا تو اذان ہو رہی تھی, تو جب وہ مسجد میں گیا تو دیکھا کہ وہی بزرگ جنہوں نے خواب میں آ کے ہندوستان فتح کرنے کی بشارت دی تھی وہی مسجد میں موجود ہیں, حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ. قدموں میں گر گیا, معتقد بن گیا. بہرکیف, in the final moments of our talk, I want to mention a few things here. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے دنیا میں بہت سیر کی, دنیا کے مختلف ممالک میں گئے اور بہت سارے لوگوں کو ہدایت اللہ نے ان کے ذریعے سے عطا فرمائی. ایک محفل کا میں ذکر کروں گا آج. یہ محفل کوئی عام محفل نہیں تھی جو کسی کے گھر میں کہیں ادھر ادھر منعقد ہوتی ہے. یہ محفل بغداد معلیٰ میں منعقد ہوئی تھی. محفل میں موجود سب ولی اقطاب, بولنے والے خود خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اسے نوٹ کرنے والے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خواجہ صاحب نے فرمایا کہ مشائخ کے یہاں, بزرگوں کے یہاں 5 چیزوں کا دیکھنا عبادت ہے. Looking towards 5 things is considered as a worship. It is a worship, یہ عبادت ہے. فرمایا کیا ہے وہ 5 چیزیں؟ تو خواجہ فرماتے ہیں سب سے پہلے, the most important and very firstly, انسان کا اپنے والدین کے چہرے کو دیکھنا یہ عبادت ہے. Looking towards your parents, it is a worship. Just have a look at their faces, it is a worship, یہ عبادت ہے. پھر اس حدیث کا ذکر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بچہ اپنے ماں یا باپ کی طرف محبت سے دیکھ لیتا ہے تو اللہ اس بچے کو حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے, مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. پھر خواجہ صاحب فرماتے ہیں, یہ حکایت خواجہ نے اپنی زبان سے بیان فرمائی, لکھنے والے بھی قطب الاقطاب, بولنے والے بھی قطب الاقطاب, اور سننے والے بھی سب اولیاء اس محفل میں. حضرت شہاب الدین سہروردی جیسے اکابر اولیاء اس محفل میں موجود تھے. حضرت خواجہ فرماتے ہیں کہ ایک گنہگار نوجوان تھا, اس کا انتقال ہو گیا. جب وہ مر گیا تو لوگوں نے اسے حاجیوں کے ساتھ جنت میں دیکھا, حاجیوں کے ساتھ جنت میں دیکھا. لوگوں نے پوچھا تم تو نیک نہیں تھے, تم تو گناہوں میں زندگی گزارتے تھے, آج جنت میں جہاں حاجی جس مقام پہ ہے اس مقام پہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا بات تو صحیح ہے کہ میں نیک نہیں تھا, میں گنہگار تھا, لیکن میرا ایک عمل تھا, میرا ایک معمول تھا
کہتا ہے کیا؟ کہ میری ماں بوڑھی تھی، میری ماں ضعیفہ تھی، جب بھی میں اپنے گھر سے باہر نکلتا تو سب سے پہلے میں اپنی ماں کے پاس جاتا، میں اپنی والدہ کے پاس جاتا، اور میں اپنی والدہ کے پاس جا کر کے اپنی والدہ کے قدموں کو چوما کرتا تھا، میں اپنی ماں کے قدم چوما کرتا تھا۔ اور جب میں ماں کے قدم چومتا تھا تو میری ماں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتی تھی اور کہتی تھی کہ یا اللہ میرے بچے کو جنت میں حاجیوں کے ساتھ رکھ دینا، حاجیوں کا مرتبہ عطا کر دینا۔ جب میرا انتقال ہوا تو میرے پاس نیکی تو کچھ بھی نہیں تھی، لیکن اللہ نے فرمایا جا، جہاں جنت میں حاجی رہیں گے وہیں تو رہے گا۔ میں نے پوچھا اللہ وجہ کیا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے یہ تیرے عمل کی بنیاد پہ نہیں بلکہ تیری ماں کی دعاؤں کا صدقہ ہے، کہ تیری ماں تیرے لیے دعا کرتی تھی کہ اللہ میرے بچے کو جنت میں حاجیوں کا مرتبہ عطا کرنا، تو بس تیری ماں کی دعا کی قبولیت اور اسی کے صدقے میں تجھے یہ مرتبہ عطا کر رہا ہوں۔ اپنی ماؤں کی خدمت کرو، ریسپیکٹ یور پیرنٹس، ٹیک کیئر آف دیم، ان کا ادب کرو، ان کا احترام کرو۔ دوسری بات خواجہ نے فرمائی قرآن کا دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن کا دیکھنا عبادت ہے۔ And you know the few benefits of when you're just looking towards Quran, even you are not reading, if you're just looking to the Quran, you know what is the benefit? آپ کی آنکھوں کی بینائی جو ہے نا تیز ہو جائے گی، دیکھنے کی جو طاقت ہے نا بینائی وہ مضبوط ہو جائے گی، آنکھیں کبھی خراب نہیں ہوگی جو قرآن کو دیکھتے ہیں۔ پھر خواجہ صاحب فرماتے ہیں ایک اور نوجوان تھا، وہ بہت بڑا فاسق تھا، one of the most gunehgar person, a youth, a young. The entire community was suffering from this youngster, from this youth, because of his bad habits, bad actions, his bad tongue and his sins. اس کے گناہوں کی وجہ سے پوری کمیونٹی پریشان تھی، فاسق تھا، فاجر تھا۔ انتقال ہو گیا، لوگوں نے اسے خواب میں دیکھا۔ حضرت خواجہ فرماتے ہیں جب لوگوں نے خواب میں اسے دیکھا تو لوگوں نے کیا دیکھا کہ اس کے سر پہ سنہرا تاج رکھا ہوا ہے، اے کراؤن آف اے گولڈ، اے گولڈن کراؤن۔ دین اس کے بدن پہ سنہری پوشاک ہے، وہ جنت میں مزے سے ٹہل رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہو گیا؟ وہ تو ہمارے علاقے کا سب سے بڑا گنہگار تھا، تجھے یہ مرتبہ کیسے مل گیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہاں میں نے کوئی نیکی نہیں کی، لیکن میرا ایک معمول تھا۔ وہ معمول کیا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ میں جب بھی کہیں سے بھی گزرتا اور جب بھی میری نظر قرآن کے اوپر پڑتی، میں جب بھی قرآن کو دیکھتا، whenever I saw the Quran of Allah subhanahu wa ta'ala، میں قرآن کے ادب میں کھڑا ہو جاتا تھا۔ In the respect to the kalam of Allah subhanahu wa ta'ala, I used to stand for a few seconds whenever I see Quran۔ جب میں قرآن کو دیکھتا تو کھڑا ہو جاتا تھا، ادب کے ساتھ کھڑا ہو جاتا تھا اور ادب کے ساتھ قرآن کو دیکھتا رہتا تھا۔ I used to keep looking to the Quran, looking to the Quran, looking to the Quran, just seeing to the Quran۔ جب تک میں وہاں ہوتا قرآن کو دیکھتا رہتا، یہ میرا ہمیشہ کا معمول تھا۔ پھر جب میرا انتقال ہوا تو اللہ نے فرمایا کہ تو نے زندگی میں کوئی اچھا کام تو نہیں کیا، نیکیاں نہیں کی ہیں، لیکن تو جب بھی میرے کلام کو دیکھتا تھا تو ادب سے کھڑا ہو جاتا تھا اور اسے دیکھتا رہتا تھا۔ جا اس نیکی کے صدقے میں تجھے جنت عطا فرماتا ہوں۔ This نیکی every one of us can do, right؟ ہم میں سے ہر کوئی یہ کر سکتا ہے۔ جب بھی قرآن پہ نظر پڑے ادب سے دیکھو، احترام سے دیکھو، اور اگر پڑھ لو تو بہت ہی برکت کی بات ہے۔ اور بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد خواجہ صاحب نے فرمایا کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، عالم کو دیکھنا عبادت، اور پیر کو دیکھنا عبادت۔ وقت نہیں ہے، اسی پہ میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ موقع دے، توفیق دے تو اپنے والدین کو محبت کے ساتھ دیکھو، قرآن مجید کو بھی دیکھو۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیۃ واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔